نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 29، ان آیات میں بھی توحید ہی کا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف یہی وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، لہذا عبادت بھی صرف میری ہی کرو۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے، ہر پیغمبر کا سبق یہیں سے شروع ہوا۔ سورۃ ہود میں ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ یہ تمام پیغمبروں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کی اولاد ہو مختلف عورتوں سے، تو ان کی مائیں الگ الگ ہوں گی اور باپ ان کا ایک ہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ سب پیغمبروں کا دین ایک ہے، توحید، رسالت، قیامت، اور مائیں الگ الگ ہیں، یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے لیے 5 نمازیں ہیں تو بنی اسرائیل کے لیے 2 نمازیں تھیں۔ ہماری شریعت میں زکوٰۃ 40واں حصہ ہے تو ان کی شریعت میں زکوٰۃ 4تھا حصہ تھا۔ ہماری شریعت میں تیمم کی اجازت ہے، ان کی شریعت میں تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے لیے مال غنیمت حلال ہے بلکہ انتہائی پاکیزہ مال ہے، اور ان کے لیے یہ کھانا حرام تھا، لیکن اصول سب کے ایک ہی رہا ہے سب کے ہاں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، رسالت برحق ہے اور قیامت برحق ہے۔ یہ عقیدہ سب انبیاء علیہ السلام کا مشترک رہا ہے۔ سورۃ آل عمران میں پروردگار عالم فرماتی ہیں وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہی پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، انسان کو صحیح راستے کی تلاش کے لیے عقل، فہم اور شعور دیا، اور انسان کی ہدایت کے لیے تمام وہ چیزیں مہیا کر دیں جن کو اختیار کر کے انسان ہدایت کا راستہ پا سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی معلم آئے، پڑھانے والے آئے، ڈرانے والے آئے، اللہ کے احکام پہنچانے والے آئے، لوگوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے والے آتے رہے، اور جو بھی ان کو بھیجا گیا، جو بھی یہ ذرائع ہیں، ان تمام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہستی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ذات میں پائی ہی نہیں جاتی۔ الوہیت کے لیے یعنی الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق ہو۔ اب یہ صفت خلق یعنی پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔
سورۃ فاطر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہے؟ جب اس کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر الہ اور معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں یا جنات ہوں، وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں، وہ چرندے ہوں یا پرندے ہوں، ان میں سے کوئی بھی الہ ہونے کے قابل نہیں ہے۔ الہ تو وہ ذات ہو سکتی ہے جو الحی القیوم ہو، یعنی خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو بھی زندگی بخشنے والا ہو، جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہو، اور ان صفات کے حامل صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور باطل عقیدے کا رد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تو اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنے والے مشرکین عرب میں سے بھی تھے۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو خزاعہ، اس میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ بعض ان میں سے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جیسا کہ سورۃ الصافات میں فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ قائم کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، ظالمو کیا تمہارے لیے تو تمہارے رب نے بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کیا؟ کتنی بیہودہ بات ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ خدا کے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنا تو حال یہ ہے کہ کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ چھپاتا پھرتا ہے، اپنے لیے عار سمجھتا ہے، شرم سمجھتا ہے، اور پھر اس عار سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، دفن کر دیتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، سورۃ توبہ میں ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ آج بھی جو یہودی زمین پر آباد ہیں ان میں ایک فرقہ ایسا ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتا ہے۔ عیسائیوں کے اندر جو بیٹے کا نظریہ اور عقیدہ پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ دو طرح کا ہے۔ اکثر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجازی معنوں میں خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ اللہ کے مقرب اور پیارے ہیں، جیسا کسی کا بیٹا کسی کو محبوب ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلیں حل فرمائیں اور ان کی حاجتوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو اختیار نہیں دے رکھا۔ اور عیسائیوں میں ایک تعداد ایسی بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی بیٹا تسلیم کرتی ہے، معاذ اللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، هو الغنی، وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے۔ انسان تو اس لیے بیٹے کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی نسل قائم رہے اور وہ اسے بڑھاپے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو اس کی اولاد، مگر اللہ رب العزت کو نہ تو بقائے نسل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سہارے کی۔ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، علیم کل ہیں،
سارے امور میں متصرف ہیں۔ اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ صمد ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھتے ہیں، حالانکہ بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں، مقرب اور معصوم ہیں۔ اس سے قبل گزر چکا ہے کہ فرشتے تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرتے، اور ان کے لیے بندگی ہی سب سے بڑا شرف ہے۔ نہ وہ خود معبود ہیں اور نہ ہی خدا کی اولاد ہیں، ان کی فرما برداری کا تو یہ عالم ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ بات میں سبقت نہیں کرتے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بات بھی نہیں کرتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہمتاً مستعد رہتے ہیں، جو حکم ملتا ہے فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی وہ ان کی پیدائش سے لے کر اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہیں۔ فرمایا یہ ایسے بزرگ فرشتے ہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ تو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے بغیر فرشتے بھی کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، فرشتے اور ایمان والے گناہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سفارش میری امت کے حق میں کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہوگی، صغیرہ گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، یا انسان کی نیکیوں کے ذریعے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، مگر کفر اور شرک کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے حق میں راضی نہیں ہوں گے جن کا عقیدہ پاک نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش ان کے حق میں ہوگی، لمن لا یشرک باللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ اگر شکر کرو گے تو وہ پھر راضی ہوں گے۔ تو فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، فرشتے اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا کہ زمین پر ٹاٹ کی طرح نہایت عاجزی کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ جس کو جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا وہ اس کے جلال و عظمت سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہوگا۔ حاملین عرش کے فرشتے، حافین حول العرش کے فرشتے، علیین کے فرشتے اور انبیاء علیہ السلام اس لیے اللہ کا زیادہ خوف رکھتے ہیں کہ وہ مقام قرب میں ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا علم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے علاوہ الہ ہوں، فرشتہ ہو، نبی ہو یا کوئی مقرب ہو، جو بھی یہ دعویٰ کرے گا الوہیت کا، اپنے الہ ہونے کا، معبود ہونے کا، تو فرمایا فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ مقربین الہی ایسا دعویٰ کہاں کر سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام میں سے ایسی بات کون کر سکتا ہے؟ مگر پھر بھی فرمایا کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ جہنم رسید ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہی قانون ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، فرمایا ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور ظالم کون ہے؟ تو سورۃ بقرہ میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ اور سورۃ لقمان نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان میں ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
تو اللہ رب العزت نے فرشتوں اور دیگر مقربین کی براءت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں، صرف اللہ کو ہی الہ سمجھتے ہیں اور اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اللہ کو ہی وہ اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کیا، نہ اپنے معبود ہونے کا لوگوں سے کہا ہے۔ وہ تو اللہ کے سامنے جھکنے والے اور اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔